الشرط والجزاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله او كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ البہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وضعہ اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مقصد فقط یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کمتر اور دوسرے سے حقیر سمجھنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی عبادت گزار ہو، کتنا ہی ریاستیں کرنے والا ہو، کتنا ہی نیک ہو، لیکن اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے، گناہ گاروں سے بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ ایسا نہیں کہ کچھ عبادات کرنے کی وجہ سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو جس کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے، اسے ہلکا سمجھنے لگ جائے۔ اسی طرح جو تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل فرما دیتے ہیں، یعنی جو اپنی جھوٹی شان و شوکت میں، خاندان میں، محلے میں، برادری میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے بہت سے غیر شرعی امور کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ خطبے کے دوران، یہ تو حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے، مکمل حدیث بیان کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محلے میں، لوگوں میں، خاندان میں بڑا بنا دیتا ہے۔ تو یہ شخص اپنی ذات کے اعتبار سے اگرچہ چھوٹا ہو، لیکن لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بڑا بن جاتا ہے۔ اور جو شخص تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو بھلے وہ اپنی ذات میں بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کی نظر میں چھوٹا بنا دیتا ہے۔ جی، باقی ترکیب کے حوالے سے من یہاں پر شرطیہ ہے۔ تواضع فعل بفاعل، للہ جار مجرور مل کر تواضع سے متعلق ہو جائیں گے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا۔ رفعہ اللہ، رفع فعل، ہو ضمیر مفعول بھی، لفظ اللہ فاعل، فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جزا، شرط جزا مل کر معطوف علیہ، وعاطفہ من شرطیہ، تکبر فعل و فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، وضعہ اللہ، رفعہ اللہ کی طرح جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر معطوف علیہ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ معطوفہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس
लम यशकुरिल्लाह, अखरजहु अहमद व तिरमिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता तो वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। कहने का मकसद ये है हदीस मुबारका में कि लोगों के एक इंसान पर छोटे छोटे एहसानात होते हैं। कोई इंसान किसी दूसरे को कुछ भी नहीं दे सकता, तो एक दूसरे के लिए जो हम छोटे छोटे एहसानात करते हैं जो, और वो सामने हमें आदमी नजर भी आ रहा होता है, उसका एहसान भी नजर आ रहा होता है और वो आदमी भी नजर आ रहा होता है, और यकीनन उस आदमी से हमारा कोई ताल्लुक भी होता है, रिश्तेदारी का, या भाई है, बहन है, बीवी है, माँ है, बाप है, कोई ना कोई हमारा करीबी ताल्लुक भी होता है, या अहले महल्ला में से कोई है, लेकिन उसके बावजूद वो उसका शुक्र अदा नहीं कर रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार एहसानात तो ऐसे हैं जो हमें नजर आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो हमें नजर ही नहीं आ रहे। अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर हमें बहुत से मसाइब से, बहुत सी परेशानियों से बचाया हुआ है, हमें खबर ही नहीं कि ये परेशानी हम पर आनी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे आने ही नहीं दिया। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला नज़रों से भी ओझल हैं, हम देख भी नहीं रहे। तो इस वजह से इंसान बसा औकात ये समझता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़रूरी नहीं है। तो याद रखिए, जो इंसान लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो फिर कभी भी अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि शुक्र के हवाले से ये बात ज़हन में रख लीजिए कि हम ये समझते हैं कि किसी को जज़ाकल्लाहु खैरा कह देना, किसी को शुक्रिया कह देना, थैंक यू कह देना, ये शुक्र अदा करना है। यकीनन ये शुक्र लिसानी में दाखिल है, लेकिन कुरान पाक में अहादीस मुबारका में जहाँ शुक्र का जिक्र आया तो वहाँ आम तौर पर शुक्र से मुराद शुक्र फ़ेली होता है, यानी जो जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं उन नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल न किया जाए। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें दी, हाथ दिए, ज़बान दी, कान दिए सुनने के लिए, कदम दिए चलने के लिए, तो हमारे कदम किसी नाजायज़ काम की तरफ ना उठें, हमारे हाथ किसी गलत चीज़ को ना पकड़ें, हमारी आंखें किसी नामहरम की तरफ ना देखें, और यानी बेहुदा मनाजिर ना देखें, खा वो टीवी की स्क्रीन पर हों, खा मोबाइल में हों, या अपनी हकीकी ज़िंदगी में हों, सामने हों। तो ये इन चीज़ों का असल शुक्र है। इसी तरह दुनिया में अगर नेमतें किसी को मिली हुई हैं, गाड़ी, बंगला, कोठी और अच्छा मोबाइल, अच्छी कोई भी चीज़, अब उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल, उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल, वो उन चीज़ों की नाशुक्री करना होगा, और उन चीज़ों का सही इस्तेमाल, वो उन चीज़ों का शुक्र अदा करना होगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में शुक्रगुजार बंदा बनाए। यहाँ पर भी माक़बल की तरह मल्लम यशकुरिन्नास ये जुमला शर्तिया होगा, लम यशकुरिल्लाह ये जज़ा होगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लम यसअलिल्लाहु यग़ज़ब अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, रवाहु तिरमिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जो शख्स अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता, अल्लाह ताला से मांगता नहीं है, तो अल्लाह तबारक व ताला उससे नाराज़ होते हैं। ये अल्लाह ताला की अजब शान है कि अल्लाह ताला से जब कोई मांगे अल्लाह खुश होते हैं, और जब ना मांगे तो नाराज़ होते हैं।
حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو ہم سے ناراض ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ملنا کم کر دیتا ہے، اور جس سے ہم نہیں مانگتے تو وہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے جب کوئی دعا نہیں مانگتا تو گویا یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ سے بھی مستغنی ہوں، مجھے اللہ سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس کے سامنے رونا چاہیے، عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے، اور اللہ کو یہ دکھانا چاہیے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ مستغنی ہیں، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اور تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو۔ تو اس آیت کی عملی تصویر بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کے بجائے خوش ہو۔ یہاں بھی ماقبل کی طرح پہلا جملہ من لم یسأل اللہ یہ شرط ہے، یغضب علیہ یہ جزا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انتہب نہبۃ فلیس منا، رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے نہبہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ نہبہ کے لفظ کا اطلاق عام طور پر اچکنے پر ہوتا ہے۔ اچکنے سے مراد کوئی شخص جا رہا ہے اور اس مثال کے طور پر جاتے ہوئے وہ فون سن رہا ہے، عام طور پر ایسے حادثات پیش آتے ہیں، بائک پر جاتے ہوئے، پیدل جاتے ہوئے، تو قریب سے گزرتے ہوئے کسی آدمی نے اس کا موبائل چھینا، اس کے ہاتھ سے لیا اور لے کر بھاگ گیا، گاڑی میں، بائک پر یا کسی بھی چیز پر، تو اس کو کہتے ہیں اچک لینا۔ لیکن نہبہ کے اندر علماء نے چوری کو بھی، ڈکیتی کو بھی، جو پستول کے زور پر، اسلحے کے زور پر ہو، اچک لینے کو بھی، تمام چیزوں کو نہبہ میں شامل کیا ہے، کیونکہ چوری کرنا ظاہر ہے یہ بھی کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، کسی سے اس کا مال زبردستی لینا یہ بھی کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے، اور کسی کا مال اچک لینا یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور جس طرح یہاں پر ظاہری طور پر ڈاکہ وغیرہ ہے، اسی طرح باطنی ڈاکہ بھی اس میں داخل ہے۔ باطنی ڈاکے سے مراد جیسے نماز کے اندر چوری کرنا، عبادات کے اندر، حقوق اللہ کے اندر چوری کرنا، نماز میں جو ہے مستحبات کا، سنن کا، واجبات کا لحاظ نہ کرنا، ایسے ہی روزے میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کرنا۔ یقیناً کھانا پینا تو کوئی نہیں کرتا روزے میں، لیکن تیسری چیز جس میں جو عام حالات میں بھی منع ہے، نظر الی الاجنبیہ، اجنبی عورت کی طرف دیکھنا، تو روزے کی حالت میں نظروں کی حفاظت اگر نہ کی جائے تو یہ روزے کے اندر چوری ہے۔ جیسے بعض لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں، بھئی اس سے ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا روزے کا، تو ظاہر ہے یہ عبادات کے اندر چوری ہے۔ تو جس طرح ظاہری چوری، ظاہری ڈکیتی، ظاہری طور پر کسی چیز کو اچک لینا یہ منع ہے، اسی طرح باطنی طور پر یعنی حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے اندر بھی نہبہ منع ہے، اور جو ایسا کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھلائی پر، کسی خیر پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے کرنے والے کی طرح اجر ہے۔ یعنی ایک شخص نیکی کرتا ہے اور دوسرا وہ نیکی تو نہیں کر سکتا، لیکن اس نیکی کرنے پر دوسرے کو ابھارتا ہے، اس نیکی کرنے کی دوسرے کو ترغیب دیتا ہے، یا اس دوسرے انسان کو وہ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں، تو اس نیکی پر جس طرح کرنے والے کے لیے ثواب ہے، اسی طرح جو اس کی رہنمائی کر رہا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ اس جملے کا پس منظر بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس آ کر ایک شخص نے سواری کا مطالبہ کیا کہ مجھے اونٹ دے دیجئے، مجھے سواری دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن دوسروں سے کہا کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے۔ تو اسی مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری نظر میں ایک آدمی ہے جو اسے سواری دے سکتا ہے، آپ کہیں تو میں اس کی طرف رہنمائی کر دوں، اس کے ملا دوں اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کسی نیکی پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو کرنے والے کے لیے اجر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جس شخص نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، کسی مسلمان کو ہتھیار سے ڈرانا، بلکہ علماء نے یہاں لکھا کہ بھلے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اگر مذاق میں بھی ڈرایا جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ بہرحال مذاق میں ڈرانے کے لیے تو یہ وعید نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا کرنا منع ہے۔ شریعت میں یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو مزاح میں کسی چیز سے ڈرایا جائے۔ جیسا کہ روایات میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کو دوسرے نے اس کے اوپر ایک رسی ڈال کر، رسی پھینک کر اسے ڈرانے کی کوشش کی کہ وہ اسے سانپ سمجھ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس چیز سے منع فرمایا۔ تو ہتھیار جب اٹھانا، اشارہ کرنا، جب اس پر اتنی سختی ہے کہ اشارہ نہیں کرنا، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کسی کو ہتھیار سے مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو ہتھیار کے زور پر جبرن اس سے کوئی کام کروانا، وہ کیسے جائز ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ان تمام جملوں کی ترکیب ملتی جلتی ہیں، اب یہاں پر بھی ایسے ہی من حمل علینا السلاح، یہ جملہ شرطیہ ہے، فلیس منا یہ اس کی جزا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، رواہ احمد و ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صامتہ کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سکتہ کا معنی بھی خاموش ہونا ہے۔ سکوت آپ نے سنا ہوگا، سکتہ کا معنی بھی خاموش ہونا اور صامتہ کا معنی بھی خاموش ہونا، لیکن دونوں میں تھوڑا سا اہل لغت نے فرق لکھا ہے، کیونکہ سکوت کا لفظ صرف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بولنے کی سامنے والے میں طاقت ہو، تو وہاں کہا جاتا ہے اسکت، خاموش رہو۔
اور سامتا دونوں جگہوں پر بولا جاتا ہے، جو قوت گویائی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، جو بول سکتا ہو یا نہ بول سکتا ہو، دونوں صورتوں میں. جیسے گنگا ہے، اب بول نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی سامتا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو پوری انسانیت کے لیے ہیں، بالخصوص اس شخص کے لیے جو دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ خواہ گنگا ہو، خواہ بولنے والا ہو یا نہ بول سکنے والا ہو، دونوں اس میں شامل ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے الفاظ ہی ایسے کہلوائے جو سب کو شامل ہیں. اور مقصد حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ فضول گوئی، جیسا کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ مومن بالطعان وللعان، کہ مومن کبھی طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، مومن کبھی کسی پر لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، وللفاحش، اور کسی سے فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، وللبذی، اور فضول باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ مومن کی شان ہے کہ وہ عام طور پر خاموش رہتا ہے. اور یقین کیجئے کہ خاموشی میں انسان کے لیے نجات تو ہے ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خاموش رہنے میں انسان کا ایک رعب اور دبدبہ بھی ہوتا ہے. جو انسان ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہے، ہر وقت بولتا رہتا ہے، تو لوگوں کی نظر میں اس کی بات میں اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت بولتا رہتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، خواہ وہ تعلیم میں ہو، خواہ وہ لباس پوشاک میں ہو، خواہ وہ معاشرے میں ہو، معاشرت میں ہو، خواہ وہ کسی دوسرے معاملے میں ہو، لیکن کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، تو کل قیامت کے دن فرمایا فہو منہم، اس کا حشر بھی انہی میں ہوگا. یہاں سے مراد مشابہت سے یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کسی قوم کا شعار بن چکی ہو. مثال کے طور پر ہاتھوں میں کڑے پہننا، یا کوئی خاص قسم کا کسی موقع پر لباس پہننا اگر کسی قوم کا شعار بن چکا ہے، تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسے ترک کر دیں. جیسے حدیث مبارکہ میں عبادات کے اندر بھی تشبہ سے منع کیا گیا. یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میری زندگی میں عاشورہ کا یہ دن آ گیا تو میں 9، 10 یا 10، 11 رکھوں گا، کیونکہ یہ طریقہ 10 کو روزہ رکھنا یہودیوں کا ہے، اور ہمیں یہودیوں نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا. تو کوئی بھی کام جو یہود و نصارہ کرتے ہیں تو ہمیں بہرحال اس کے برعکس کرنا چاہیے، یا کم از کم ان کے اس فعل کو ترک کر دینا چاہیے. جیسے یہ پینٹ شرٹ ہے لوگ پہنتے ہیں، تو پہلے زمانے میں ظاہر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ فتاوی بدل جاتے ہیں، تو کچھ عرصہ قبل یعنی 20-30 سال پہلے یہ انگریزوں کا یعنی غیر مسلموں کا شعار تھا، ان کی نشانی تھی. تو اس وقت علماء اس سے منع کرتے تھے. لیکن اب بہرحال یہ ایک عام ڈریس بن چکا ہے جو ہر کوئی پہنتا ہے، پہننے سے یہ نہیں لگتا کہ یہ انگریز ہے. تو اگر وہ شرعی لباس کے مطابق ہے، یعنی جسم کے ابھار اور ننگیز پن ظاہر نہیں ہو رہا، تو پہننے میں کوئی حرج نہیں. جیسے ٹراؤزر وغیرہ عام طور پر ہوتے ہیں، تو اگر کھلے کھلے ہیں اور جسم ظاہر نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، پہننے میں کوئی حرج نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بس کریں ہم نماز کا ٹائم. جی بس کریں کل سے جی نماز کا ٹائم ہے. ہاں ٹھیک ہے، 8 بجنے والے ہیں.